آئینی ترامیم پچھلے کئی روز سے ہم سوچتے ہیں، سنتے ہیں، کبھی لگتا ہے مولانا فضل الرحمان حکومت کے ساتھ ہیں، کبھی پتہ لگتا ہے کہ نہیں اپوزیشن کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ ڈرافٹ تیار کیا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی کا اپنا مسودہ، حکومت کا اپنا مسودہ، پاکستان تحریک انصاف کا اپنا مسودہ۔ کون آپ کو کامیاب نظر آتا ہے کہ آج تک کی جو ڈیولپمنٹس ہوتی رہی ہیں، کس نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کیا ہے؟ بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت یہ ترمیم لانے میں ہر حال میں کامیاب ہونا چاہتی ہے۔ جی ملک صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ ابھی جو لیٹسٹ یہاں سے ڈیولپمنٹس ہیں وہ 2-3 ہیں۔ ایک تو ابھی یہ خبر آ رہی تھی کہ آئینی کمیٹی جو پارلیمنٹ کی بنی تھی، خورشید شاہ صاحب جس کو ہیڈ کر رہے تھے، تو انہوں نے آئینی مسودہ جو ہے اس کی اپروول انہوں نے دے دی۔ اب کیبنٹ کے پاس جائے گا، پھر پارلیمنٹ میں اس کو سبمٹ کیا جائے گا۔ اب یہ نہیں پتہ کہ آج کے دن رات کو کوئی اس کو پیش کیا جائے گا کیبنٹ کا اجلاس بلا کے، یا کل کا اس کا انتظار کیا جائے گا۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ بات آتے ہیں جو اہم چیز ہے، میرا خیال ہے جس پر سب کی نظریں آپ کی بھی ہیں اور بھی سب لوگوں کی ہوں گی، کہ نمبرز کیسے پورے کرنے ہیں۔ حکومت کی تو کوشش تھی ڈے 1 سے کہ ہمیں مولانا فضل الرحمان صاحب اگر مل جاتے ہیں تو پھر توڑ پھوڑ، پھر آپ کو یہ لوگوں کو گھروں سے اٹھانا، کسی کی ماں بہن کو اغوا کرنا، کسی پی ٹی آئی والے لوگ جو ہیں ان کو تشدد کرنا، زیادتیاں کرنا، اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور میرا بھی یہ موقف ہمیشہ سے رہا ہے کہ اگر اس طرح آپ نے توڑ پھوڑ کر کے بندے اٹھا کے پی ٹی آئی کو مار دھاڑ کر کے اگر آپ نے ترامیم کرانی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر یہ نہ اس کو کوئی مانے گا تو نہ یہ کنسنسس ہوگا۔ اور یہ بہت بڑی امپورٹنٹ آپ کی ترامیم ہے، معمولی بھی نہیں ہے۔ پورا آپ اس کا جوڈیشل سٹرکچر چینج کرنے جا رہے ہیں، سپریم کورٹ کا چیزوں کا، تو آپ کے لیے شاید اس کی ویلیڈیٹی، آپ اس کو پارلیمنٹ کی تو آپ پاور کہہ لیں گے، لیکن لوگ یا سول سوسائٹی یا ایون عدلیہ یا جو آپ کے بارز ہیں یہ نہیں مانیں گے، کنٹروورشل ہو جائیں گے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس کو آپ پراپر اور قانونی طریقے سے کیے جائیں۔ اب قانونی طریقہ ایک ہی تھا ان کے پاس جس کی انہوں نے بڑی کوشش کی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ ان کے ساتھ مل جائیں، الائز آ جائیں۔ اب مولانا صاحب یہاں پر بہت سارے وہ راضی بھی تھے، 70-80% تو میں سمجھتا ہوں وہ راضی تھے۔ لاسٹ ٹائم ان کی میٹنگ بھی ہوئی تھی پچھلے مہینے 17 میرا سپتمبر یا 16 سپتمبر کو، جس میں انہوں نے جرنلسٹوں کو بلایا ہوا تھا کوئی 15-20 کے قریب۔ تو وہاں سے ہم تو یہی امپریشن لے کے آئے تھے کہ مولانا صاحب جو ہیں تقریباً 70-80% جو ہیں وہ راضی ہیں۔ جو مین حکومت کی ترامیم تھیں ان پہ راضی تھے، وہ تو آئینی عدالت پہ بھی راضی تھے، ملٹری کورٹ پہ بھی وہ راضی تھے، وہ پھر ان کے ججز کی ایجز بڑھانے پہ بھی راضی تھے۔ یہی حکومت کے 3 بڑے مسئلے تھے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا گاڈ نوز۔ اگر ان کے ذہن میں ابھی بھی ایک تو میری پارٹی کے ان کے بندے مجھے ملے ہیں تھوڑی دیر پہلے، یہ کسی کیفے پہ میں تھا تو ان کی پارٹی کے ایک بڑے اہم رہنما مل گئے، ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، وہ خود بھی تھوڑے سے مایوس لگ رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی مولانا صاحب اب تھوڑے سے مور اوور کے چکر میں پڑ گئے ہیں، ڈریگ کر رہے ہیں، تو نہیں تو ہماری تو حکومت کے ساتھ بڑے اگین اچھے طریقے سے معاملات پہ بات چیت ہو جائے گی، ہو چکی تھی۔ اب اس میں مولانا صاحب شاید آخری لمحے تک کوئی بڑی ڈیل مارنا چاہتے ہیں، کوئی بڑی ڈیمانڈ ہے ان کے ذہن میں، حکومت ان کو مان نہیں رہی۔ حکومت نے بھی کوئی ایسا کوئی بڑا رابطہ نہیں کیا، وہ بھی بلاول بھٹو صاحب کے ذریعے ان کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ریونڈ میں کہ آپ نے وہاں پہ دیکھا بھی پھر پی ٹی آئی والے ان سے مل رہے ہیں، پھر حکومت والے لوگ مل رہے ہیں۔ ابھی ان کے پاس میرا خیال ہے 24 گھنٹے موجود ہیں۔ اب مولانا صاحب کے پاس اب یہ آپشن ہے، یا تو بس نکلنے والی ہے، مولانا صاحب اس کو پکڑ لیں بیٹھ جائیں اس پر، یا پھر 4 سال پھر وہ اپوزیشن میں بیٹھیں اگین، کیونکہ ان کے بندے کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا جو کلیش ہے، ایک پولیٹیکل کلیش جو ہے وہ نواز شریف یا زرداری صاحب کے ساتھ نہیں ہے، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ کے پی کی بات کر رہے تھے، ہمارا تو وہ مطلب ٹریڈیشنل رائیولز ہیں، تو ہمارا الائنس ان کے ساتھ بنتا نہیں ہے اکارڈنگ ٹو ہز انڈرسٹینڈنگ۔ دوسری تو حکومت نے ان کو 2-3 چیزیں دکھائی ہوئی تھی، وہ کہتے ہیں موت دکھا کے بخار پہ راضی کرنا۔ حکومت کے پاس 2 آپشن تھے، پہلے انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگ دکھائے مولانا صاحب کو کہ گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، کسی کی ماں بہن بیٹی کو گن پوائنٹ پہ اٹھایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا جناب یہ پی ٹی آئی کے بندے ہمارے پاس آ گئے ہیں، اس کو 63 کی آپ کو پتہ ہے وہ جو ریویو کا بھی فیصلہ ہو گیا تھا، تو انہوں نے کہا جناب مولانا صاحب ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، اگر آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں۔ اب مولانا صاحب ذرا اس کے بعد تھوڑے سے انہیں فیل ہوا کہ ایک تو میرے بغیر کام ہو جائے گا، اب وہ بھی اگر نہیں کر رہے، اگر نہیں ہو رہا، نہیں مولانا صاحب کو غصہ ہے اسی وجہ سے کہ شاید کہ یہ کوئی وایا بھٹنڈا الٹرنیٹ ارینجمنٹس کر رہے ہیں۔ ایک تو انہوں نے پی ٹی آئی کہ میں نے ان کو دکھا دیا جی ہم ان کے ساتھ کر لیں گے اگر آپ نہیں آتے، نمبر 1۔ ساتھ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ جناب وہ بھی شاید فیصلہ کرنے والے ہیں، جو سیٹیں اس وقت انہوں نے فریز کی ہوئی ہیں جو آپ کی اسپیشل سیٹیں، اور ان میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اسپیشل سیٹیں لی ہوئی ہیں یہ پی ٹی آئی کے کوٹے سے، اگر آپ کو یاد ہو۔ انہوں نے کہا جناب ہم وہ سیٹیں یا کہ الیکشن کمیشن کے ذریعے ہم یہ ریسٹور کروا کے ہم اپنے نمبر پورے کر سکتے ہیں۔ اچھا اس پہ یہ بڑی بات ہو کہ صاحب ذرا تنقید آئے گی، آنی بھی چاہیے۔ تو حکومت کے کسی بندے سے بات ہو رہی تھی، میں کہ حضور یہ تو بہت ساری کنٹروورسی ہوگی، آپ کی آلریڈی اتنا سارا آپ لوگوں پہ تنقید
گئے تو انہوں نے ایک ہی ون لائنر میں پورا جملہ ایک کہہ کے بات ہی ختم کر دی. انہوں نے کہا راؤ صاحب جہاں ستیہ ناس وہاں سوا ستیہ ناس. پہلے کون سا میں لوگوں نے سروں پہ بٹھایا ہوا ہے, ہماری کوئی کریڈیبلٹی کی باتیں کر رہے ہیں, ہم نے کرنے ہم کریں گے. تو یہ ہے کرنٹ سچویشن جو آپ کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد میں کیا سچویشن ہے. بالکل ٹھیک ہے. کاظمی صاحب جو ابھی کراسا صاحب بات کر رہے ہیں کہ مولانا کی اپنی سواریاں بھی جو ہے وہ اس قسم کے خدشات کا اظہار کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں جی کہ ہمیں حکومت زیادہ سوٹ کرتی ہے بجائے اس کے کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ جائیں. یہ سواریاں اتر سکتی ہیں یہ حکومت کو اپنے نمبرز پورے کرنے کے لیے؟ پھر جو مولانا کے ساتھ جو مختلف مذاکرات ہوتے رہے, غلطی کہاں کی حکومت نے؟ دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ مولانا جو ہے وہ شروع سے اس ترمیم کے خلاف تھے یا مولانا کا کوئی ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ تھا. اگر آپ دیکھیں تو مولانا نے قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کہا کہ 45 کیے یا 47 کیے معاملات ہم نے یہیں سے چلانے. لیکن اگر آپ اس کے بعد دیکھیں ملک صاحب, ایک واقعات کا تسلسل ہے جہاں پہ آپ کو حکومت کی ایروگنس نظر آئی, حکومت کی کج فہمی نظر آئی. جس طرح انہوں نے ایم این ایز کو گرفتار کیا پارلیمنٹ سے. گزشتہ رات کو جو مولانا نے گفتگو کی اور وہ کافی غصے میں تھے, انہوں نے بتایا کہ میرے کسی رکن کو اٹھا لیا گیا ہے, اس کی فیملی میرے گھر بیٹھی ہے. کامران مرتضیٰ صاحب نے جو کل سینٹ میں کہا کہ جی ہمارے لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, یہ وہ ساری چیزیں ہیں. آئی ڈونٹ نو کوئی حکومت اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مارنا چاہ رہی ہے یا کیا کر رہی ہے, کیوں اس طرح کا رویہ حکومت کا جب آپ چیزوں کو مینج کر ہی رہے ہیں. اور ابھی بھی جو اس وقت کی خبر ہے کہ جو وہ خصوصی کمیٹی نے مسودہ منظور کیا ہے اس میں مولانا کی تجاویز شامل نہیں کی گئی ہیں اور اس میں اے این پی بھی بائیک آؤٹ کر کے چلی گئی ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ منٹس اور منٹ بائی منٹ چیزیں چینج ہو رہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ اگلے گھنٹے آدھے میں یا چیزیں بالکل تبدیل ہو چکی ہوں, لیکن اس وقت کی سچویشن یہ ہے کہ جو مسودہ حکومتی مسودہ ہے اسی کو منظور کیا گیا ہے. مولانا کی تجاویز نہیں ڈالی گئی بیچ میں اور اے این پی نے بھی اس سے بائیک آؤٹ کر دیا ہے. تو فی الحال کی تو یہ سچویشن ہے. اب دیکھتے ہیں کہ مولانا ان کے ساتھ چلتے ہیں یا نہیں چلتے. دوسری جانب مولانا کے بندے توڑنے کی کوشش کی گئی جس کا مولانا نے گلا شکوہ کیا. پھر مولانا کو وہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی دکھانے کی کوشش کی گئی کہ وہاں سے مخصوص نشستیں آ سکتی ہیں. آج سپریم کورٹ کے ججز نے دوسری دفعہ وضاحت دے دی اور الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ پابند ہیں اس فیصلے کے. تو میرے خیال میں الیکشن کمیشن کو تو صرف اسی چیز پہ فارغ کر دینا چاہیے جس کو ملک کی عدالت کا فیصلہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کو ہم کیا کریں. تو یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت نے کچھ زیادہ تیزی میں مولانا کو ناراض کر دیا. لیکن عطا صاحب آپ کو لگتا نہیں ہے کہ طرح سے ایک کے بعد پھر مخصوص نشستوں کا جو کارڈ اس وقت حکومت کے پاس ہے, مولانا ان کے لیے irrelevant ہو جائیں گے؟ اگر مولانا ساتھ دیں تب بھی اچھا, نہ دیں تب بھی اچھا. نہیں, مجھے لگتا ہے کہ مولانا جو ہے نا وہ بڑا عوامی موڈ بھی سمجھتے ہیں. مولانا کی سیاست آپ کو پتا ہے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ان کا ایک ووٹ بینک ہے اور اس وقت ان کو پتا ہے کہ جس جگہ پہ وہ کھڑے ہیں اور جس قسم کی ان کو پیشرائی مل رہی ہے تو مولانا کوئی گھاٹے کا فیصلہ نہیں کریں گے. وہ کوئی پی ٹی آئی کی محبت میں یا کسی اور کی عداوت میں نہیں کر رہے, وہ اپنی ایک سیاست کو دیکھ رہے ہیں اور اس میں یقیناً پرنسپل سٹانس بھی ہوگا کچھ مخصوص چیزوں کے حوالے سے جو آئینی معاملات ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ مولانا کا حکومت کے ساتھ نہ جانا مولانا کے لیے نقصان دہ ہوگا, اس لیے کہ سب نے دیکھا کہ جو بھی حکومت کے ساتھ گیا اس کو ماشاءاللہ اس حکومت نے اس نہج پہ پہنچایا ہے, چاہے وہ جہانگیر ترین ہو, استحکام پاکستان پارٹی ہو, آپ کے پرویز خٹک صاحب ہو. ہر بندے کو یا تو ہوتا نا کہ یہ کوئی کامیابی کی 3-4 مثالیں بنا دیتے کہ جو ہمارے ساتھ چلے گا وہ کامیاب ہوگا. وہ تو سارے مطلب تاریخ کے کوڑا دان میں چلے گئے. تو یہی وجہ ہے کہ مولانا بھی بڑے کیئرفل ہے. اور رضا ربانی صاحب نے جو آج لیٹر لکھا ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ اگر امینڈمنٹ آپ اس طرح کریں گے یہ تاریخ کے کوڑا دان میں جائے گی. تو یہ ساری چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں مولانا. پر مجھے اگین یہ لگتا ہے کہ مولانا حکومت کے خلاف نہیں تھے. اگر وہ خلاف جاتے ہیں تو اس کا کریڈٹ بھی حکومت کو ہی جاتا ہے.